نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا تھا اللہ کے رسول مومن کون ہے؟ کون مومن ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ خدا نہ خواستہ منافق تو نہیں ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل کو نیکی خوشی کر دے، تمہارے دل کو نیکی خوش کر دے اور برائی سے گناہ سے تمہارا دل پریشان ہو جائے تو سمجھو تم مومن ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نیکی کا شوق ہوتا ہے، نیکی کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور گناہ یا خطا ہو جاتی ہے تو ہمارا دل پریشان ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں مومن دل عطا کیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو اور زیادہ بڑھاتے رہنے والا بنا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، مختلف ادوار انسان پہ گزرتے ہیں، تو کم زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تجدید کرنے کا مطلب ہے اس کو تازہ نیا کرتے رہا کرو، بڑھاتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایمان کی بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ کم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لہٰذا اس کی تجدید کیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کیسے کیا کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس سے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، جدید ہو جاتا ہے، آپ کا ایمان تر و تازہ نیا ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ تو لا الہ الا اللہ کی آج ہم فضیلت پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک فضیلت ہم نے وہ بھی سنی تھی، اس کے بارے میں قیامت کے دن 99 دفتر کھلے ہوں گے ایک شخص کے، اور پھر لا الہ الا اللہ کا مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اللہ مجھے کوئی وظیفہ تو بتائیں، ایسا وظیفہ جو میں پڑھوں وہ بہت زیادہ ثواب ملے۔ ہم میں سے ہر ایک کا دل کرتا ہے نا وظیفے پوچھنے، تو جب اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا بھی تو دل کر رہا ہوگا کہ وہ اللہ سے کوئی ایسا وظیفہ پوچھیں کہ مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ لا الہ الا اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، ہر مومن، ہر مسلمان، ہر آپ پہ ایمان رکھنے والا، کیونکہ لا الہ الا اللہ شروع سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کلمہ چلا ہے لا الہ الا اللہ والا حصہ، آگے نبیوں کے ساتھ جن کے پاس رسالت کے ساتھ بدلتے گئے کلمے، لیکن پہلا حصہ یہی رہا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے لیے تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اسی طرح اسماعیل ذبیح اللہ۔ اگلا حصہ نبیوں کے نام کے ساتھ بدلتا گیا، لیکن پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہی رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ یہ تو سارے لوگ ہی پڑھتے ہیں، مجھے تو کوئی الگ وظیفہ ہوتا ہے، یعنی انہوں نے اس کو کوئی اہمیت کوئی خاص نہیں سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم اس کلمے کو ہلکا مت جانو، یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے، یعنی اعمال کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے اتنا وزنی ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمین 7 آسمان رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ طیبہ ایک پرزے پہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ، تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور 7 زمین اور آسمان والا پلڑا ہوا میں اڑنے لگے گا، اتنا ہلکا ہو جائے گا وہ۔ اتنا وزنی یہ عمل ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ اس عمل کا، اس وظیفے کا وزن ہوگا۔ ہر عمل اپنے سے الگ حیثیت رکھتا ہے، ہر وظیفہ جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ جو صلاۃ التسبیح میں تیسرے کلمے میں بھی پڑھا تھا سبحان اللہ، تو ایک تو ہم نے اس کی کثرت کرنی ہے لا الہ الا اللہ، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھے دوسرے بھی آ جاتا ہے، پورا پہلا کلمہ پڑھ لیں تب بھی بہتر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی ایمان کی تجدید ہوتی ہے، دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے کلا بل ران، نہیں بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گئے۔ تو دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ دیا وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ دلوں کو چمکا دیا کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں سیکل کر دیتا ہے، یعنی بالکل روشن ہو جاتے ہیں وہ دل جب آپ دل سے اس کلمے کو پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کیا ہوتا ہے؟ جس کی بندگی کی جائے، جس کا کہاں مانا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟
جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اور ہم کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور دوسری طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو خواہشوں کو معبود بنائے، اپنی خواہشوں کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، اللہ کو معبود نہیں سمجھتے. خواہش ہوئی جیسے دربار پہ جا کے سجدے کرنے لگے، وہاں چڑھاوے چڑھانے لگے، منتیں ماننے لگے، وہاں پہ جا کے نذر و نیاز دینے لگے. یہ ساری عبادت کی شکلیں جو اللہ کے لیے خاص تھی کسی اور کے لیے کرنے لگے. یہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا اور قریب اپنے حوالے سے لے آتے ہیں کہ ہمارا دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل کیا تو سستی کر لی، دل کیا تو قرآن پڑھ لیا، اللہ کا کہا مان لیا، جہاں نہیں کیا نہیں مانا. تو یہ بھی خواہشوں کو معبود بنانے والی بات ہے کہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے رہتا ہے، اپنی چاہت کی، اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے. اللہ کی عبادت، اللہ کو معبود نہیں سمجھتا بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جو کام اللہ نے کرنے کے کر دیے، بتا دیے، جن سے رکنے کو کہہ دیا، دل کیا مان لیا، نہیں دل کیا نہیں مانا. یہ ہے اپنی خواہشوں کو معبود بنا لینا. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے جب ہم یہ کہہ رہے ہوں لا الہ الا اللہ تو ہم نفی کر دیں اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میرا معاشرہ، میرے رسم و رواج، میری برادری کنبے کے جتنے بھی چاہتے ہیں یا میرے نفس کی ذاتی خواہشات بھی میری معبود نہیں بن سکتی جب وہ تیرے مقابلے میں آئیں. ہاں اگر آپ کو اللہ نے ہم سب کو نیک خواہشات کی، نیک کام کرنے کی دل میں خواہشات پیدا کر دی ہیں، ان کو پورا کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ کو عین مقصود ہے. آپ کا دل کر رہا ہے نمازیں پڑھنے کو، یہ بھی تو خواہش ہے نا. یعنی اچھی خواہشیں پوری کرنا، نیک خواہشات پہ چلنا، یہ تو اللہ کی بندگی ہے. لیکن وہ خواہشیں جو اللہ کی بندگی سے روکنے والی ہوں وہ ہے خواہشات کی پوجا کرنا، اپنی خواہش کے پیچھے لگنا. ہمارے دل میں اگر خواہش ہے اللہ کی عبادت کرنے کی تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اللہ کے بتائے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہے. اس لیے وہ عبادت کرنا تو عین حق ہو جائے گا. لیکن ایسی خواہشیں جو اللہ کی بندگی کے خلاف ہوں اس کے مقابلے میں ان کو پورا کرنے سے خود کو روکنا ہے. انشاءاللہ آج ہم ایک چھوٹا سا عمل سیکھتے ہیں انشاءاللہ. ایک تو کثرت سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے. جب لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو پھر خود کو بتانا ہے اب کسی اور کی پوجا، کسی اور کی عبادت، کسی اور کی یا اپنی خواہشوں کے ساتھ زندگی نہیں گزرے گی بلکہ ویسے گزرے گی جیسے میرا رب چاہتا ہے. میری مرضی بھی وہ ہوگی جو میرے اللہ کی مرضی ہے. میری زندگی اب ایسی ہوگی. یہ ہے اصل میں اس کا مقصد، اس کا لا الہ الا اللہ کہنے کا تقاضا. اچھا تو آج ایک چھوٹا سا وظیفہ ہم سیکھتے ہیں. شیخانی میں آرام بھی کر رہے ہیں، چھوٹے موٹے سارے کام کرتے جا رہے ہیں، تھکن بھی ہوتی ہے، بھوک اور پیاس بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، بھوک اور پیاس بھی ستا رہی ہوتی ہے، کبھی بچے بھی ستا رہے ہیں. تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ہمت بھی جواب دے دیتی ہے. تو روزہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، بے بسی سکھاتا ہے، انسان کی جو اکڑ ہوتی ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے. ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن روزہ ہماری مت مار کے رکھ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہاری یہ اوقات ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا نا، یہودی تھا غالباً، آگے کہنے لگا امیر المومنین آپ کہتے ہیں انسان کچھ نہیں کر سکتا، کیا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ ہے کچھ ایسا جو میں نہیں کر سکتا؟ خود کو بڑا سمجھتا ہے انسان کہ میں بڑی شے ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو ایک پاؤں اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ. وہ کہنے لگا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، یہ لو کھڑا ہو گیا. فرمانے لگے اب ذرا دوسرا بھی اٹھا لو. وہ کہنے لگا یہ تو نہیں ہوتا، کہتے بس اتنے ہی بات ہے. اللہ نے جتنے اختیار دیا ہے اتنا ہی میں رہتا ہے. تو اس لیے انسان کو عاجزی کے ساتھ جینا روزہ سکھا دیتا ہے. اور وہ بتاتا ہے کہ انسان تھوڑا سا کھانا نہ ملے نا تو ایسا ہو جائے، پانی نہ پینے کو ملے نا تو یہ حال ہو جائے، دنیا ستانے لگے تو یہ تو بے بس ہو کے رہ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر بنتا ہے. اور ساتھ ہی روزہ ہمیں دوسروں کا بھوکوں کا احساس بھی سکھاتا ہے. جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے ان کا احساس کرنا سکھاتا ہے. جن کے حالات ایسے چل رہے ہیں اور آج کل مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں بھی احساس دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. جہاں کہیں مسلمان کی سال میں بھی پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. تو یہ تھکن، یہ پریشانی، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. یہ روزہ ہمیں بڑی سی تربیت کر دیتا ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں مال غنیمت کے. حضرت علی کہنے لگے کہ فاطمہ جاؤ، تمہارے بابا غلام بانٹ رہے ہیں، تم بھی جا کے لے آؤ، گھر میں سہولت ہو جائے گی، تمہیں کام کاج میں آسانی ہوگی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ایک بیٹا حسن 1 سال کے تھے، اللہ نے دوسرا بیٹا حسین بھی عطا کیا، پھر تیسرا بیٹا 1 سال بعد پھر عطا کیا، محسن اس کا نام رکھا، بچپن میں ہی وفات پا گئے. تو چھوٹے بچے ہیں، گھر کے کام ہیں، تھک جاتی ہو، چکی پیس کے آٹا بنانا ہوتا ہے، مشق کر جو ہے وہ دور سے کندھے پہ اٹھا کے لانی ہوتی تھی اور پانی بھر کے لانا ہوتا تھا. یہ کام سیدہ فاطمہ خود کرتی تھی. اور پھر فرمانے لگی کہ جاؤ اپنے بابا سے غلام ہی لے آؤ، تمہیں آسانی ہو جائے گی، تمہارے لیے منگوا رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی گھر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے. اب حضرت عائشہ پوچھنے لگی کیسے آنا ہوا تھا، بندے کا پتہ چل جاتا ہے اس وقت آئے تو کسی کام سے ہی آئی ہوئی نا. تو دیکھیں سوتیلی ماں تھی لیکن پیار اپنی ماں جیسا تھا. سمجھ گئی بیٹی کو کوئی مسئلہ ہے، کیا بات ہے فاطمہ، کچھ کہنے لگی کہ ابا جان سے غلام کا کہنا تھا لیکن بابا تو ہے نہیں ہے. فرمانے لگی کوئی بات نہیں، میں کہتی تم جاؤ میں بات کروں گی، ٹھیک ہے. اور آپ کو بتائیں بس اوقات بیٹیوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے باپ سے کچھ مانگنا، ماں کو کہہ کے آرام سے تسلی ہو جاتی ہے. اب امی جانے اور ابا جانے وہ خود کہہ لے اور پھر مائیں منا ہی لیتی ہیں باپوں کو بھی اپنے بیٹے. تو بیٹیوں کے لیے مشکل ہوتے سیدہ بھی تھوڑا ہجک چاہ رہی تھی، جھجک رہی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حضرت عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھی اور اس طرح سے ذکر کر رہی تھی انہیں کوئی غلام چاہیے. فرمانے لگے اچھا. بیٹی کے گھر گئے یا انہیں بلایا، فرمانے لگے بیٹا کیا بات ہے. کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ دکھا رہی ہیں اپنے. اللہ کے رسول چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور پانی کی مشق اٹھا کے لاتی ہوں، اتنی دور سے کندھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، اتنی مشقت ہے. تو آپ اگر کوئی غلام دے دیتے میرے لیے آسانی ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے بھی ہم نے بتایا تھا نا کہ نبی پاک نے تربیت کیسے فرمائی تھی اپنی بیٹے کی. فرما رہی تھی کہ اگر میرے پاس 40 اونٹ ہو تو 40 اللہ. تو یہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی. آپ آتے غلام دے دیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا اگر میں نے اپنی بیٹی کو غلام دے دیا تو کل میری امت کی بیٹیوں کو کون غلام دے گا، انہیں بھی تو یہ ساری مشقتیں کرنا پڑیں گی. تو وہ تو کہیں گی کہ نبی نے اپنی بیٹی کو غلام دے دیا تھا، ہم کیسے یہ کام کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہیں میں اس سے بہتر چیز نہ دوں، غلام سے بہتر چیز نہ دوں. سیدہ فرمانے لگی ابا جان اور کیا چاہیے اگر اس سے بہتر مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو. اللہ تمہاری ساری تھکن دور کر دیں گے اور تمہیں غلام سے بھی زیادہ اجر عطا کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وظیفہ دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے، جس کو تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں. جو شخص رات کو یہ پڑھ کے سو جائے اللہ اس کی ساری تھکن دور کر دیتے ہیں. صبح وہ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حشاش بشاش چست تندرست و توانا اٹھاتے ہیں. انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کی تھکن کو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا اور حضرت فاطمہ کے بات ہم ذکر کر لیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اتنی مصروف زندگی ہے، اتنی مشقت اٹھا رہی ہیں لیکن عبادت میں کمی نہیں. عبادت اپنے چکی پیس لیا، آٹا پیس لیا، بچیوں کو سلا لیا اور پھر مصلے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، رب کی بندگی بھی کرتی ہیں. دن کی نمازیں اپنی جگہ، جو فرض پڑھ لیے، جو دن کے نفل پڑھے وہ اپنی جگہ. رات کو قیام کر رہی ہیں، اتنا لمبا قیام کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان کہہ دی. کہنے لگی اللہ آپ کی رات اتنی چھوٹی ہوگی، فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی ابھی پوری نہیں. اتنا لمبا قیام، قرآن آتا تھا تو زبانی پڑھتی جا رہی. تو یہ نہیں تھا کہ بس کاموں میں لگے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ دنیا ہم بس کاموں کو مقصد بنا لیا، زندگی کا مقصد مت بنا. ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک رکھیں، مقصد جو ہے رب کی بندگی کرنا ہے، اپنی آخرت کمانا ہے. اس لیے نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم عبادت کتنی کریں، کہاں پہ کمی ہو رہی ہے اور کہاں پہ کمی کیوں ہو رہی ہے، اس کو دور کرنا ہے انشاءاللہ. جیسے ہم باوضو رہ سکتے ہیں، آرام سے رہ سکتے ہیں، جتنی دیر آپ بیت الخلاء جاتے ہیں اتنی دیر آپ
2 मिनट और सही वुज़ू कर सकते हैं, आप बावुज़ू रह सकते हैं, इतना अजर कमा सकते हैं। आप 2 से 4 जब बावुज़ू हो, फिर किसी नफिल नमाज का वक्त हो तो आपको देर नहीं लगती नफिल नमाज अदा करने में भी। बच्चे थोड़े टले हुए इधर उधर, आप 2 नफिल पढ़ रहे, काम थोड़े हो गए आपके, आप नफिल इशराक के पढ़ रहे हैं, चाश के पढ़ रहे हैं, आप जो है तहज्जुद के लिए उठे हुए हैं, आँख खुल गई, अल्लाह की तौफीक से तहज्जुद पढ़ सकते हैं। आप अपनी कुरान की तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, तस्बीहात, सुबह शाम के अज़कार, यही कुछ है और क्या है। बहुत ज़्यादा कुछ तो अल्लाह ने इस उम्मत पे बोझ नहीं डाले हुए ना। तो इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया के जो काम हम अपनी ज़रूरत के काम कर रहे हैं, इनको भी सैयदा फातिमा की सुन्नत समझ के करने की तौफीक अता फरमाए। और जब सुन्नत समझ के करेंगे तो ये काम करना भी इबादत बन जाएंगे। हमने पहले शुरू में तहिया किया था, इंशाल्लाह अपने हर काम को हमने इबादत बनाना है। एक तो खाने पीने की सुन्नतें हमने सीखी थी ना वो, और दूसरा घर के काम किसकी सुन्नत है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की और सैयदा आयशा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तमाम अज़वाज मुतहहरात की और तमाम सहाबियात की। बहुत कम थी जिनके पास कोई गुलाम और लौंडी होते थे, तो उनकी सुन्नत है, तो उनकी सुन्नत समझ के अमल करेंगे, अपने घर के काम अपने घर के करेंगे, अजर अल्लाह ताला अता करेंगे। और इसी तरह आपकी जुबान फारिग होती है, काम करते अल्लाह का जिक्र करते रहें, जितनी अल्लाह तौफीक दे, जो तस्बीहात, जो जिक्र, जो दुआ चाहे मांगते रहें, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। इसके बारे में आता है कि उम्मत मुहम्मदिया की मिसाल उम्मे मूसा की तरह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को जानते हैं ना, कि फ़िरौन के महल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए थे बहते हुए पानी में, तो फिर फ़िरौन ने हज़रत मूसा की माँ को लौटा दिया था कि इसको दूध पिलाओ, और वो दूध पिलाती थी किसको, अपने बेटे को, और उजरत वसूल करती थी। दूध अपने बेटे को पिला रही हैं और उजरत ले रही हैं उसके दुश्मन। तो यहाँ पे उम्मे मूसा की मिसाल दी जाती है।